بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ڈیلی تعلیم چینل کو دیکھنے والے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں جو تمام جہانوں کا بادشاہ ہے اور اسی کی ہی کل کائنات پر بادشاہت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں بڑے بڑے بادشاہ بھیجے ہیں، لیکن ان کی بادشاہی عارضی تھی اور ان کی بادشاہی کچھ جگہ، کچھ ملک، کچھ بر اعظم تک محدود تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہی تمام بر اعظموں پر اور تمام جہانوں پر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح رہے گی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک مثالی حکومت عطا فرمائی تھی۔ تفسیر ابن کثیر میں تخت سلیمان علیہ السلام جو ہوا پر چلتا تھا، اس کی کیفیت یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکڑی کا ایک بہت بڑا وسیع تخت بنوایا تھا جس پر وہ خود اور اعیان سلطنت سوار ہوا کرتے تھے، پھر ہوا کو حکم دیتے تھے کہ وہ اس عظیم و شان اور وسیع و عریض تخت کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا تھا وہاں لے جا کر اتار دیتی۔ یہ ہوائی تخت صبح سے دوپہر تک 1 مہینہ کی مسافت طے کر لیتا تھا، اسی طرح دوپہر سے شام تک 1 مہینہ کی، یعنی ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت ہوا کے ذریعے طے ہو جاتی تھی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ اس تخت پر 6000 کرسیاں رکھی جاتی تھی جس پر سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان سوار ہوتے تھے اور ان کے پیچھے اہل ایمان جن بیٹھتے تھے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا تھا کہ پورے تخت کے اوپر اپنے پروں سے سایہ کریں تاکہ سورج کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ پھر ہوا اس عظیم و شان مجمع کو اٹھا کر جہاں حکم ہوتا تھا پہنچا دیتی تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس پورے ہوائی سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے ہوئے اللہ کے ذکر اور شکر میں مشغول رہتے تھے، دائیں بائیں بھی نہیں دیکھتے تھے اور اپنے عمل سے تواضع کا اختیار فرماتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کا صبح کا چلنا اور شام کا چلنا 1 مہینہ کی مسافت بنا دیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح کو بیت المقدس سے روانہ ہوتے تو دوپہر کو از تخر میں قیام فرماتے اور دوپہر کا کھانا کھاتے، پھر یہاں سے بعد ظہر واپس جاتے تو کابل میں پہنچ کر رات ہوتی تھی، اور بیت المقدس اور استغر کے درمیان اتنی مسافت ہے کہ جو تیز سواری پر چلنے والا 1 ماہ میں طے کر سکتا تھا یہ طے کر جاتے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ایک بڑا امتیاز جو کائنات میں کسی کو نصیب نہ ہوا تھا، ان کے زیر نگین صرف انسان ہی نہ تھے بلکہ جن اور حیوانات بھی تابع اور فرم بردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بے مثل شرف عطا فرمایا تھا کہ ان کی حکومت انسانوں کے علاوہ جن، حیوانات اور ہوا پر تھی، اور یہ سب بحکم خدا آپ کے مطیع اور فرم بردار تھے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ دربار الہی میں دعا کی، اے میرے رب، مجھے معاف فرما اور مجھ کو ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے سوا کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو، بے شک تو ہی بڑا ہے اور دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا اور ایسی عجیب و غریب حکومت عطا فرمائی جو ان سے پہلے کسی کو نصیب نہ ہوئی اور نہ بعد میں کسی کو میسر آئی۔ چنانچہ جنات بھی آپ کے تابع اور فرم بردار تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے سخت کام لیتے تھے۔ بعض جنات بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، بعض دریاؤں میں غوطے لگا کر ان سے جوہر نکال لاتے تھے جیسا کہ ارشاد ہے، اور جنات میں سے بعض وہ جن تھے جو سلیمان علیہ السلام کے رب کے حکم سے سلیمان کی نگرانی میں مختلف قسم کے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو ہمارے حکم کی سرتابی کرے گا اس کو ہم دھکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وہ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے جو وہ چاہتے تھے بنایا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام ان سے بڑے بڑے قلعے اور مساجد تعمیر کرواتے تھے اور دوسری بڑی بڑی عمارتیں بنواتے تھے۔
اسی طرح سلیمان علیہ السلام ہر قسم کی عمارت بنانے والے جنات سے جو چاہتے تھے تعمیر کرواتے تھے، اور غوطہ لگانے والوں سے دریاؤں سے موتی نکلواتے تھے۔ کچھ سزا یافتہ جنات جو خدمت میں کوتاہی کرتے تھے ان کو سزاً قید کر دیتے تھے، اور جو جنات لوگوں کو ستاتے تھے ان کو زنجیروں سے باندھ کر دریا میں قید کروا دیتے تھے تاکہ ان کو ادب سکھائیں اور فساد سے باز رکھیں۔ بہرحال ان طاقتوں کو حاصل ہونے کی وجہ سے سلاطین عالم ان کے سامنے پست اور عاجز ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی تمام بولیاں سکھائی تھیں۔ پرندے جو بھی بات کرتے تھے یا بولتے تھے، آپ علیہ السلام کو سمجھ آتا تھا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ، سورۃ نساء، سورۃ انبیاء، سورۃ نمل، سورۃ سبا اور سورۃ صاد میں ذکر عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور حکومت دونوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کا جانشین بنا دیا، اور اسی طرح فیضان نبوت کے ساتھ ساتھ اسرائیلی حکومت بھی آپ کے قبضہ میں آ گئی۔